لباس میں دوسری عام چیز وہ ہے مشابہت سے احتراز کرنا. مشابہت سے احتراز کرنا. مشابہت کس کی؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو غیر قوم یا کفار غیر مسلم جو ہے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور دوسرا صنفی مشابہت ہے. غیر مسلم کی مشابہت کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ کسی بھی کام میں کوئی بھی ایسا کام کہ جو دوسری اقوام یا کفار کا شیوا ہو وہ مسلمان کے لیے اپنانا درست نہیں ہے. جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خالف المشرکین اوفر اللحى وخف الشوارب. مشرکین کی مخالفت کرو، یعنی کہ مجوسیوں کا طریقہ کار. اس زمانے میں یہ تھا کہ وہ بڑی مونچھیں رکھتے تھے اور اپنی داڑھی کٹا دیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ، مونچھوں کو پس کرو، مشرکین کی مخالفت کرو اس طریقہ کار سے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ. اے مومنو، اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دینے والے سب سے پہلے یہودی ہی تھے. یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور ان میں اس سے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچی تھی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں جیسے فرماتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا راستہ دکھانے کی جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں دعا سکھائی ہے، اس میں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ یعنی کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ یعنی دین اسلام، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. اور جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا غیر المغضوب علیہم، وہ یہودی ہیں. وباءوا بغضب من اللہ، جس طرح کہ سورہ بقرہ میں دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا. اور ولضالین سے عیسائی مراد ہیں، اور عیسائی مراد ہے. اسی طرح کی باقی وہ تمام اقوام جو کہ گمراہ ہیں اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ ہر مذہب، ہر دین جو ہے باطل ہے، اور اس کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا چاہے لباس میں ہو چاہے کسی بھی طریقہ کار میں ہو وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے.